پرندہ اتنے ہے کوئی نہیں، یا ابراہیم نے یا انہوں کی ضروریت تے چھٹ کے چلے نے اجاڑ جگہ تے کی بند نے یہ نماز پڑھ گئے تو لوگوں کے دل ان کی طرف ایک بیٹے نو چھٹ کے جا رہے وہ دی والدہ نو چھٹ کے جا رہے اور کہہ رہے میں ضروریت نو چھٹ کے جا رہے تے نال دس رہے نے جگہ بے آباد ہے، جگہ بنجر ہے، اتنا پانی نہیں کوئی نہیں، پرندہ کوئی نہیں، انسان کوئی نہیں، میں چھٹ کے جا رہا ہوں۔ پھر لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے۔ بندہ پوچھے لوگ کتنے جنہوں کے دل اور اگلی دعا دا حصہ ہے میں بڑی دقیق نظرانہ قرآن پڑھے مولا تعالیٰ جزا دے فرماندے نے تابی علیہم لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے ورزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون اور یہاں رزق پیدا کر پھلوں کا، رزق پیدا کر پھلوں کا، یہاں پھل لگنے چاہیے، یہاں رزق ملنا چاہیے اور تو ایسا کر۔ یہ مطلب ہے پنجر زمین تے رزق کی دعا کیتی ہے تے رزق بھی برفی نہیں نے آکھے لال کھو دی برفی آکھے سمرات دا میں پھل پھل اس دور جو پھل سب تو آلہ کھجور سی، کھجور سی ہون پھل تے تاں لگن جے کو کھجور ہوئے تے کھجور تاں اگے یہ زمین نرم ہوئے، نرم تاں ہوئے جو پانی ہوئے، ہون پتہ لگے پیر کیوں ماریا سی زمین کمالے بہت شکریہ۔ یہ مطلب ہے انہی کی وجہ سے یہاں آبادی ہو رہی ہے۔ حضرت اسماعیل نے سر تھلیوں پانی نہیں نکلیا، کمر تھلیوں پانی نہیں نکلیا، ہاتھ بھی مار کے سن پانی کتھوں نکلے؟ اللہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ جگہ کسی کے قدموں کی وجہ سے آباد ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم اس جگہ کو تیرے قدموں سے آباد کریں گے۔ اتھوں بندے پانی لے ہوندے نے ایک گیلن انہوں لیا کے بڑے ڈرام چ پاندے، بڑے ڈرام چ پا کے تے پھر لوکاں نوں ونڈن واسطے ایڈوں وڈی شیشی میں نہیں ویکھی، انہاں چ پانی پا کے ایک شیشی دیندے نے تے یقین کرو لوگ اگے جا کے وڈی بالٹی چ پھر اس شیشی اجے اثر نہیں مکدا پیا تیرے پیر تو سب کے۔ یار کس درجے دا بندہ، یار کس درجے دا بندہ سی، پیر دی وچ پانی تے پیر کھولے پیر۔ میں ایک دفعہ مثال دیتی سی، میں ایک بند پنڈ گیا تو میں کہا وہ سکنجبین بنا لیو، شکنجبی جنہوں آنے نا یہ سکنجبی دا سیدھا نا سکنجبین ہے، بچے سن لیں جو بوٹی دا سیدھا نا سردائی ہے۔ یاد میں بھائی تو آج بوٹی نہیں پینتے بندے وہ دا سیدھا نا بوٹی نہیں وہ سردائی انہوں آنے۔ اس طرح جڑا سکنجبی جنہوں آنے نا یہ دا اصل نا سکنجبین ہے، ٹھیک ہے؟ وہ میں کہ سکنجبین میں سکنجبی تھوڑی بنا دوں، وہ بندہ جی جگ چ پاگ نہ دو نبو ویچ ہاتھ پھیرتا ہوئے لاؤ جی مولوی جی آؤ، میں کتنے شکنجی سکا بنانا پہ چلتا ہاتھ میں کہ آپ ہی پینا میں اور کی ہوا میں کہ میں پانی سادہ پی لیا میں ایمان نہ دس اساں تے ہاتھ گھوڑیا ہوئے تے پین تے دل نہیں کرتا۔ ڈب گیا کہ اللہ سارے جانو شما بنا کے بنایا اور پتہ لگئی ہونا میں درجہ ہو رہے سادہ درجہ راضیہ کمال ہے یار کیسے درجے دلو۔ حضرت اسماعیل کا پیر ڈب ہے سارے جانو پانی پیا دیتا اللہ نے اور کمال ہے میں کیا لائے کہ اللہ فرمایا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا میں کیا کہوں کی ہوئے گا؟ فرمایا یہ منا ہے وہ کربلا ہے، اس کا پیر لگا ہم نے پانی کو شفا بنا دیا، یہاں اس کا پیر لگے گا ساری بات کو آگے شفا بنا اس درجے دے درجہ پہچانے بندے بولے بولے جیسا دے حلال کرنا ہے لبیک یا حسین، لبیک یا
میں جس کا پیر پانی میں چلا جائے تو وہ آب زمزم شفا بن جائے، اس کا درجہ اور ہے. اور جو وضو کر کے اس پانی کو پیے اس کا درجہ اور ہے. اللہ فرماتا ہے ان کی طرف لوگوں کے دل موڑ دے. لوگ اس وقت آئے جب یہاں آبادی ہوئی. آباد کرنے والے اور ہیں، کھانے والے یار پیر کے کھلے پانی میں رمل گئے. اوتھے ریگستان نخلستان بن گیا، کھجوراں پھڑ دین لگ پئیاں، لوکی آن شروع ہو گئے. پھر پرندے بھی اوتھے آئے، جتھے بندے روٹی کھان اوتھے بلی بھی آ جاندی، اوتھے کوئی ہو جانور بھی آ جاندے، اوتھے پرندے بھی آ جاندے. تہاڈا کی خیال ہے میرے عزیزو؟ ایتھے آبادی ہوئی ہے انہاں دی وجہ تو. جو پنجروں کو آباد کریں ان کا درجہ اور ہے، جو آگے کھا جائے ان کا درجہ. ہوں جڑا کہ اسی لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دیں، ان لوگوں کو امت کہتے ہیں. اور جن کی طرف دل کو موڑنا ہے ان کو ضروریت ہوگی. ہے میری گھنٹہ تے 3 منٹ باقی نے، گھنٹہ ہونے سے میں نتیجے تے پہنچیا اور پہنچا دیا اپنے محترم مجمع نوں. یہ جڑے آباد کردے نے تھاواں جنہاں دے پیراں نال جگہ آباد ہوندی او ضروریت نے. اچھا تے جڑے آ کے پانی پیندے نے تے کھاندے پیندے او امت نے. میں صرف مجمع کو ایک سوال کرنا، ایک بندہ بھی جواب دے دے گا تو میری گھنٹے دی محنت پوری ہو جائے گی. ایمان نال دسو، ایک پیدا کرتا ہے، ایک وسیلہ بنتا ہے، ایک آباد کاری کرتا ہے تے بنجر نو پانی دے کے نخلستان بنا کے کھجوراں اگا کے کھواندا ہے. یہ درجہ اونچا کدھر ہے تے تھڑا؟ بہت شکریہ. ایک کو کر دیں اونچا درجہ کدھر؟ آباد کرنے والے دا. وہ تو تھڑا درجہ کدھر؟ کھان والے دا. یہ مطلب ہے امت کا درجہ اور ہے، ضروریت کا درجہ اور ہے. ایک کوئی گل نہیں، قیامت تک چیلنج ہی. قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس بطول امت کے درجے میں آتی ہے یا ضروریت میں درجہ؟ سبحان اللہ. امت کا درجہ نہیں، بطول ضروریت کے درجے چ. اور اسے واسطے جدو نبی دے بیٹے فوت ہوئے نے کافراں نے نچ نچ کے آکھیا یہ دا وارث ہی کوئی نہیں رہ گیا، یہ دا وارث ہی کوئی نہیں رہ گیا. امت رسول کی موجود تھی، پھر کافر کہہ رہے تھے اس کا وارث کوئی نہیں. کتنے بندے میرے نال نے نہ امت کی موجودگی میں بیٹے کے فوت ہو جانے پہ کہتے تھے کہ یہ بے وارث ہے. یہ تو مطلب ہے کافر بھی جانتے تھے نبیوں کی وراثت امت کو نہیں جاتی، ذریت کو جاتی. کیا بات ہے. اور اگر ایسا نہیں سی تو اللہ سمجھا دینا کافراں نوں کہ یہ دین صحابہ اگے لے کے چل جان گے، یہ دین امت اگے لے کے ٹرے گی. اللہ فرماتا بکواس نہ کرو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تیرا دین بھی رہے گا، اسلام بھی رہے گا، نظام بھی رہے گا، تیری اصل بھی باقی ہے، تیری نسل بھی باقی ہے، ایک بطول کی وجہ سے. مودودی فرماندے نے ضیاء القرآن چ پیر کرم علی شاہ فرماندے نے اللہ نے بطول کو بھیج کر دشمنان اسلام کا منہ بند کر دیا. کفر مایوس ہو گیا بطول کے آنے پر. یہ مطلب ہے جناب بطول صرف نبی دی بیٹی نہیں، دین دی ضرورت دا نام ہے فاطمہ. بی بی دی حیثیت ذریت دی، ذریت دی. آخری میری گل صرف ہے نہیں ہے، تو دس اے امت نو ذریت کو مسئلے پوچھنا چاہیے نا یا ذریت کو امت کو مسئلے پوچھنا چاہیے؟ اگر بطول کے درجے کو بندے پہچانتے تو بطول کو مسئلے بتاتے نا، بطول کو مسئلے پوچھتے.